السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج DGISPR کے اس پوسٹ مارٹم پریس کانفرنس کے بعد میرا پہلا سوال میرے بھائی، میری جان، میری جگروں سے، یوتھیوں سے جو بنے رہے پچھلے 3 سال سے سمپل ورڈ، I don't want to get into in depth of this word۔ تو کیا خیال ہے اب آپ کا؟ ایک شخص آپ کو ایک جھوٹ پر بنائی ہوئی کہانی اس کے پیچھے ٹرک کی بتی کی طرح لگا دیتا ہے اور آپ لوگ چلے جا رہے ہیں اپنے علم کو، اپنے نالج کو، اپنی سوچ کو موک کر دیا، تالا لگا دیا، بند کر دیا صرف ایک شخص کے جھوٹ پر بنائی ہوئی کہانی کے پیچھے۔ تو آج ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب تو DGISPR کو ضرور دیجیے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کے پاسپورٹ کے لیے اجازت مل گئی ہے اور اسحاق ڈار کے لیے، تو یہ تو پاکستانی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے بائی برتھ۔ تو اس فنڈامنٹل رائٹ سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو کیوں محروم رکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں، کیونکہ اس ملک کے ادارے جانتے ہیں، اس ملک کی سیاسی تنظیمیں جانتی ہیں کہ جہاں اس شخص کو اجازت ملی بولنے کی تو اس کی گفتگو لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے۔ وہ سچ بولتا ہے، حق بولتا ہے، تو اس کے حق اور سچ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے، وہ شخص جن الفاظوں پہ پہلے دن سے قائم تھا آج تک اپنے حق بات پہ قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حق بات پہ قائم رہنے کے عوض جگہ جگہ متعدد بار اسے فتح نصیب فرمائی، کامیابی نصیب فرمائی۔ ہر کیس میں اللہ تعالیٰ نے سرخرو فرمایا۔ تو آج جہاں سب لوگوں کو بولنے کی اجازت ہے، مطلب واٹ ایور کمز ان دیئر مائنڈ وہ بول سکتے ہیں، تو آج کے سلوگنز جو PTI کے کارکنان لگا رہے ہیں، کیا ایسے انتہائی غلیظ سلوگنز کبھی مہاجر قوم کے کسی بچے نے، کسی بیٹے، کسی بیٹی نے لگائے؟ نہیں۔ صرف اگر 9 دسمبر کو اپنی شہداء قبرستان جانا چاہتے ہیں تو کنٹینر لگا کے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ خوف ہے الطاف حسین کا۔ اپنے شہداء کی قبروں پہ فاتحہ خوانی کرنے جانا چاہیں تو کنٹینر لگا کے بند کر دیا جاتے ہیں، یہ خوف ہے الطاف حسین کا۔ پھر آپ کہتے ہو کہ چیپٹر کلوز کر دیا، اور پھر اپنے ہی اقدامات سے ثابت کرتے ہو کہ نہیں، he is still there، کیونکہ وہ ہے وہاں، دلوں سے نہیں نکال سکتے آپ کسی کو۔ تو میری گزارش ایک دفعہ پھر اپنے اداروں سے خدارہ نظر ثانی کریں، یہ جو قوم آج چپ بیٹھی ہے صرف اپنے اخلاق، اپنے اقدار، اپنی تہذیب کی وجہ سے، ورنہ لفظوں کا جو پٹارا ہے وہ کسی اور قوم سے کہیں زیادہ ہے ہم لوگوں کے پاس، لیکن ایک غلیظ گفتگو کی طرف ہم کبھی بھی نہیں گئے اور انشاءاللہ جائیں گے بھی نہیں، کیونکہ نہ ہی یہ ہماری اقدار، ہماری تہذیب ہمیں سکھاتی اور نہ ہی کبھی اس کی تعلیم ہمارے قائد نے دی۔ جو آج یوتھیوں کو برملا بھر کے ٹوکری دی گئی ہے، جس کا نظارہ آپ جلسوں میں دیکھ رہے ہیں، سلوگنز میں دیکھ رہے ہیں اور پلے کارڈز میں دیکھ رہے ہیں، وہ تمام پوسٹر جو پچھلے کئی دنوں سے اس پاکستان کے PTI کے جلسوں میں، مناظر میں سامنے آئے ہیں، وہ کبھی ہم لوگوں کا شعار نہیں رہا، کبھی مہاجر قوم نے ایسے پوسٹر اور ایسے سلوگنز نہیں بنائے۔ تو خدارہ ادارے، عدالتیں غور کریں، اس مہاجر قوم کو مزید اتنا نہ دبائیں، اس کی آواز کو اتنا نہ دبائیں کہ وہ زخم بن جائے، اور وہ زخم جب بن کر پھوٹے گا اور جب رسے گا تو اس کا ازالہ آج نہیں تو میدان حشر میں اس ملک میں رہنے والی ہر قوم، ہر ادارے، ہر ذمہ دار کو دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے انصاف سے ڈریں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو پورا حق دیں، پورا اختیار دیں کہ وہ آ کے بات کر سکیں۔ اور آج پریس کانفرنس کے بعد حامی میر صاحب کی میں نے گفتگو سنی، فرما رہے تھے کہ صحافیوں نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ نواز شریف کے اوپر جو پابندی عائد کی گئی ہے ٹی وی انٹرویوز وغیرہ پہ، تو وہ اس حوالے سے سوال اس حوالے سے کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ کے منہ میں یہ الفاظ نہیں آتے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے اوپر غیر آئینی، غیر قانونی جو پابندی عائد کی گئی ہے وہ کیوں نہیں ہٹائی جاتی؟ جب انہیں آزادی مل سکتی ہے، ان کے اوپر سے پابندیاں ہٹ سکتی ہیں، وہ پاکستان رہ سکتے ہیں، تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا کیا گناہ ہے؟ صرف ایک پڑھی لکھی قوم کا لیڈر ہونا؟ تو خدا را اس چیز پہ غور کریں، صحافی حضرات بھی، سب کے لیے
رسپیکٹ ہے سب کے لیے، احترام ہے، لیکن یہ احترام، یہ رسپیکٹ جب تک رہے گا جب تک ہم دیکھیں گے کہ ہمارے حق میں کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے یا نہیں۔ اگر آپ ایک طرفہ ہو کے بات کریں گے تو آنے والی ہماری نسلیں یہ تمام مناظر ذہن نشین کر رہی ہیں اور کبھی بھولیں گے نہیں، یہ کبھی نظر انداز نہیں کیے جائیں گے۔ تو خدا را اس چیز پہ غور کریں، مہاجر قوم کو اس کا حق دیں، اس کو آواز بلند کرنے کا حق دیں، اس کو اپنے حقوق مانگنے کا حق دیں اور اپنے قائد کے ساتھ کھڑے رہنے کا حق دیں۔ اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے اوپر سے قانونی پابندیاں جو عائد کی گئی ہیں غیر قانونی، وہ فی الفور ختم کی جائیں اور ہمیں میدان عمل میں سیاست کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔